الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے روئے زمین پر انسان کو ایک خاص مقصد دے کر بھیجا ہے۔ اس مقصد کی بجا آوری کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے کہ اسے کچھ معلوم ہوگا تو وہ اپنے مقصد پر عمل کر پائے گا۔ سب سے پہلے تو اسے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ مجھے اللہ نے کیوں بھیجا ہے، مجھے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، اور پھر اسے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کن ذرائع کو اختیار کرنا پڑے گا، وہ کون سے راستے ہیں جن پر چل کر میں اس مقصد کو حاصل کر پاؤں گا جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دے کر بھیجا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی دی گئی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے انسانوں کو علم کے 3 ذرائع دے رکھے ہیں۔ بنیادی طور پر انسانوں کے پاس علم حاصل کرنے کے 3 آلات کار ہوا کرتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کا پہلا ذریعہ جو ہر انسان کے پاس ہے وہ حواس 5 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 5 قسم کی ایسی حصوں سے نوازا ہے جن میں سے ہر حص کو بروئے کار لا کر انسان علم حاصل کرتا ہے، چیزوں کے بارے میں جانتا ہے، معلومات حاصل کرتا ہے۔ آنکھوں کے حص ہے، اس کے ذریعے انسان دیکھتا ہے کہ مجھ سے کون مخاطب ہے، کوئی رشتہ دار ہے یا میرے سامنے کیا چیز ہے، کوئی جاندار ہے، بے جان ہے، نباتات ہیں، کیا چیزیں ہیں۔ تو یہ ایک حص ہے جو اللہ نے انسان کو دے رکھی ہے اور انسان دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حص ہے قوت سماعت، کہ انسان سنتا ہے، آوازوں میں فرق کرتا ہے کہ یہ جانور کی آواز ہے یا انسان کی آواز ہے۔ پھر انسانوں میں سے مرد کی ہے، عورت کی ہے اور میرے رشتہ دار کی ہے، قریبی کی ہے، آوازیں پہچانتا ہے وہ۔ تو سن کر انسان علم حاصل کرتا ہے۔ یہ علم حاصل کرنے کا دوسرا ذریعہ ہے، بلکہ حواس 5 میں سے دوسری حص ہے۔ تیسری حص انسان کے پاس ناک ہے کہ وہ سونگھ کر معلومات حاصل کرتا ہے کہ یہ کس چیز کی خوشبو ہے یا بدبو ہے۔ چوتھی حص انسان کو اللہ نے زبان کی شکل میں دے رکھی ہے کہ جس کو ذائقے کی حص کہا جاتا ہے، کہ وہ چکھ کر علم حاصل کرتا ہے کہ اس کا ذائقہ کڑوا ہے، شیریں ہے یا کس قسم کا ذائقہ ہے۔ اسی طریقے سے 5ویں حص اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ کی شکل میں قوت لامسہ عطا کر رکھی ہے کہ انسان کسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے، مس کرتا ہے، چھوتا ہے اور پھر اسے معلومات حاصل ہوتی ہیں کہ یہ کھردرا ہے، ملائم ہے، نرم ہے، سخت ہے، کس قسم کی چیز ہے۔ تو یہ حواس 5 ہیں جو اللہ جل جلالہ نے ہر انسان کو عطا کر رکھے ہیں، اور کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے یہ بنیادی ذریعہ ہے جو ہر انسان کو میسر ہے۔ تو علم حاصل کرنے کا پہلا ذریعہ جو ہر انسان کے پاس ہے وہ حواس 5 ہے، اور دوسرا ذریعہ علم کے حصول کا عقل ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دے رکھی ہے، عقل کے ذریعے بھی وہ علم حاصل کرتا ہے، مختلف چیزوں کے بارے میں جانتا ہے۔ حواس 5 کو جو استعمال کر کے انسان معلومات حاصل کرتا ہے تو عقل کو بروئے کار لا کر انسان ان کا تجزیہ کرتا ہے اور کسی نتیجے تک پہنچتا ہے۔ اور تیسرا ذریعہ علم جو انسان کے پاس ہے وہ وحی ہے، اللہ جل جلالہ کا کلام، وحی الہی۔ تو وحی کی شکل میں انسان کے پاس علم حاصل کرنے کا ایک تیسرا ذریعہ ہے۔ اور اگر دوسرے رخ سے آپ دیکھیں تو یہ مقدس ہونے کے اعتبار سے سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ 3 ذرائع ہیں جو ہر انسانوں کو اللہ جل جلالہ نے علم حاصل کرنے کے لیے دے رکھے ہیں، اور ان میں سے علم کے ہر ذریعے کی اپنی حدود ہیں،
اپنا ایک دائرہ کار ہے، حواس خمسہ کا اپنا دائرہ کار ہے۔ جہاں حواس خمسہ کا دائرہ کار ختم ہوتا ہے وہاں عقل کی حدود شروع ہوتی ہیں۔ عقل کا بھی اپنا ایک دائرہ کار ہے۔ جہاں عقل کا دائرہ کار ختم ہوتا ہے وہاں سے آگے وحی کی حدود شروع ہوتی ہیں۔ اللہ جل جلالہ کے کلام کی شکل میں انسان کو جو علم کا ذریعہ میسر ہے تو وحی کی حدود جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں اس کی حدود کا آغاز ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو انسان حواس خمسہ کے ذریعے محسوس کر سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ادراک حواس خمسہ کے ذریعے نہیں ہوتا۔ یہ آپ کے سامنے دیواریں ہیں، یہ کرسیاں ہیں، قالین ہیں، تو آپ حواس خمسہ کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کی ہیں۔ دیوار کا رنگ آپ نے آنکھوں کے ذریعے دیکھ لیا، ہاتھ لگا کے آپ اس کی ملائمت یا کھردراپن محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اس دیوار کو بنایا کس نے یہ حواس خمسہ آپ کو نہیں بتائیں گے۔ نہ آنکھوں کے ذریعے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کو کس نے بنایا، نہ کان سے سن کے معلوم کر سکتے ہیں، نہ چکھ کے محسوس کر سکتے ہیں، نہ چھو کر محسوس کر سکتے ہیں، نہ سونگھ کر سکتے ہیں۔ حواس خمسہ کا یہ دائرہ کار ہی نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب آپ کو عقل دے گی۔ عقل آپ کو بتائے گی کہ دیوار بنانا ایک مہارت کا کام ہے، اور اس قسم کی مہارت کسی انسان کے پاس ہو سکتی ہے، جانور کے پاس نہیں ہو سکتی، نباتات کے پاس، پرندوں کے پاس نہیں ہو سکتی۔ تو عقل نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو بنانے والا کون ہے، انسان ہے۔ اب اس دیوار کا استعمال کیا ہوگا، کہاں پر یہ بنانا درست ہے، کہاں یہ بنانا درست نہیں ہے، یہاں عقل بھی جواب دے جائے گی۔ وہاں پھر وحی کی حدود شروع ہوتی ہیں، اور وحی الہی نے پھر آپ کی رہنمائی کی کہ جو آپ کی اپنی جگہ ہے، جو آپ کی ملکیت ہے، وہاں آپ جتنی مرضی دیواریں بناتے پھریں، لیکن جو آپ کی ملکیت نہیں ہے، سرکاری ملکیت ہے یا کسی اور شخص کی ملکیت ہے، وہاں دیوار بنانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب اس سوال کا جواب آپ کو وحی نے دیا۔ تو ہر چیز کا اپنا ایک دائرہ ہے۔ حواس خمسہ کا دائرہ جہاں ختم ہوا وہاں عقل کا دائرہ شروع ہوا، اور عقل بھی لامحدود نہیں ہے، بلکہ بہت سارے مقامات پر انسان کی عقل اس کا ساتھ نہیں دے سکتی، تو وہاں وحی کی حدود کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے جو چیزیں ہمارے مشاہدے میں نہیں ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، عالم آخرت کے مناظر ہیں، جو قبر کے واقعات ہیں، برزخ کے حالات ہیں، یہ تمام وہ حالات ہیں جو مشاہدے پر مبنی نہیں ہیں، انسان نے دیکھے نہیں ہیں۔ حواس خمسہ کام نہیں کرتی، عقل بھی وہاں جا کے کام چھوڑ دیتی ہے۔ تو غیبی چیزوں کے بارے میں پھر انسان وحی کا محتاج ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کی جانب سے کوئی رہنمائی آئے، تو اس میں، اس کی روشنی میں پھر انسان یہ طے کرتا ہے کہ جنت کے حالات کیا ہوں گے، جہنم کے حالات کیا ہوں گے، عالم برزخ میں انسان کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ بنیادی آلات علم ہیں یا ذرائع ہیں جو اللہ جل جلالہ نے انسانوں کو دے رکھے ہیں۔ پہلے نمبر پر حواس خمسہ ہیں، دوسرے نمبر پر عقل ہے، اور تیسرے نمبر پر وحی الہی ہے۔ یہ تین ذرائع ہیں، ان کو بروئے کار لا کر انسان علم حاصل کرتا ہے۔ ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ علم انسان کو فائدہ اس وقت دیتا ہے جب اللہ کی جانب سے توفیق شامل حال ہو۔ اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو حواس خمسہ بھی ہیں، عقل بھی ہے، وحی کی روشنی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کو فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی توفیق نہیں ہے۔ تیسری بات یہ سمجھیے کہ اللہ کی توفیق کا دار و مدار انسان کی جانب سے طلب پہ ہوتا ہے۔ آپ کی جانب سے طلب ہوگی، طلب صادق ہوگی، تو جواب میں اللہ جل جلالہ انسان کو ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کو اتنی سستی چیز نہیں ہے، توفیق کو اتنی ہلکی چیز نہیں ہے کہ انسان کی طلب کے بغیر اللہ انسان کو عطا فرمائے، بلکہ انسان کی جانب سے طلب ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ طلب کا دار و مدار ماحول پہ ہوتا ہے۔ انسان ایسے ماحول میں رہتا ہے کہ جہاں نیک لوگ ہیں، جہاں ایسے لوگ بستے ہیں جو اللہ جل جلالہ سے توفیق طلب کرتے ہیں، صحیح راستے پر ہیں، علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں،
تو ان کے ماحول میں رہ کر پھر انسان پر بھی اثر ہوتا ہے، اور انسان بھی اللہ جل جلالہ سے توفیق مانگتا ہے، ہدایت مانگتا ہے، نتیجتاً سیدھے راستے پر گامزن ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم انسان کو حکم دیتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ کیوں؟ اگر سچے لوگوں کے ساتھ نہیں رہو گے تو باوجود یہ کہ تمہارے پاس حواس خمسہ ہیں، تمہاری ہر حص صحیح طریقے سے کام کر رہی ہے، تمہارے پاس عقل بھی ہے، تمہارے پاس وحی الہی بھی ہے، لیکن جب سچے لوگوں کے ساتھ نہیں رہو گے اور تمہیں ہدایت کی توفیق نہیں ہوگی تو یہ علم کی ذرائع بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی بڑی خوبصورت مثال سے بات سمجھائی کہ جیسے انسان کسی خوشبو والے کی دکان میں جاتا ہے تو یا تو خوشبو حاصل کر لے گا، خرید لے گا، یا کم از کم خوشبو سے فائدہ تو اٹھائے گا، کچھ دیر اسے اچھی خوشبو محسوس ہوگی، اور جب وہاں سے واپس آئے گا تو کپڑوں پر خوشبو کے اثرات رہ جائیں گے۔ اور جب انسان کسی لوہار کے پاس جاتا ہے تو وہاں اسے گرمی تپش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور عین ممکن ہے کوئی چنگاری اڑ کر اس کے کپڑوں کو جلا دے، اور جب وہ واپس آئے گا تو آگ کی اور دھوئیں کی دھوئیں کی بو لے کر آئے گا۔ تو اسی طریقے سے انسان جب اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اچھی باتیں یا تو سیکھتا ہے، یا کم از کم اس کے دل و دماغ پر اچھی باتیں اثر انداز ضرور ہوتی ہیں، اس کی چال ڈھال میں فرق پڑتا ہے، آہستہ آہستہ وہ نیک لوگوں کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ انسان انس سے ہے، انسان کو انسیت درکار ہوتی ہے، جس قسم کے لوگوں کے ساتھ وہ رہتا ہے انہی کی انسیت وہ حاصل کرتا ہے، انہی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو اچھے شمار نہیں ہوتے تو آہستہ آہستہ وہ انہی کے رنگ میں رنگ جائے گا، اور اگر کسی آدمی کا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ ہے تو آہستہ آہستہ وہ نیک لوگوں کے رنگ میں رنگ جائے گا۔ یہی وجہ ہے عربی زبان کا معروف محاورہ ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں جاننا ہو تو اس کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ہم نشینوں کو دیکھ لو، اس کے ہم جلیس کون ہیں، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کس کا ہے، اس کی نشست و برخاست کہاں پر ہے، جس ماحول میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے تو جس قسم کا ماحول ہے اسی قسم کا قیاس اس پہ کر لو کہ یہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ اچھے لوگوں میں آتا جاتا ہے تو اچھا ہوگا، برے لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے تو برا ہوگا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ صحبت صالح ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے پاس پہلے سے موجود علم کو کارآمد بناتی ہے۔ اگر صحبت صالح نہ ہو تو بڑے بڑے دانشور لوگ ٹھوکریں کھاتے ہیں، کیونکہ صحبت صالح کے بغیر علم انسان کو فائدہ نہیں دیتا۔ تاریخ میں واقعات بکھرے ہوئے ہیں، بڑے بڑے دانشور لوگ دنیا میں گزرے ہیں، بڑی بڑی بادشاہتوں کے مالک لوگ دنیا میں گزرے ہیں، بڑی بڑی اقتدار اور طاقت کے مالک لوگ دنیا میں گزرے ہیں، لیکن جب صحبت صالح میسر نہیں تھی، ان کے اندر طلب پیدا نہ ہو سکی تو نتیجتاً وہ دنیا میں بھی خوار ہو گئے اور آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے۔ اور بظاہر ایسے لوگ جو دنیا میں معمولی سمجھے جاتے تھے لیکن صحبت صالح میسر تھی، طلب صادق ان میں پیدا ہوئی، اور جو علم کے ذرائع اللہ نے دیے ان سے انہوں نے فائدہ اٹھایا تو دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، اور آخرت میں بھی اللہ جل جلالہ نے ان کے لیے کامیابیاں اور کامرانیاں رکھی ہیں۔ قرآن کریم ہمیں ایک رجل مومن کا واقعہ سناتا ہے کہ آل فرعون میں سے ایک آدمی نے کہا، اور وہ کون تھا؟ یکتم ایمان، جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ کیا کہا اس نے؟ اتقتلون رجلا، کیا تم ایسے آدمی کی جان کے در پہ ہو ان یقول ربی اللہ، جس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کو اپنا رب مانتا ہے، تو کیا تم اللہ کو اپنا رب ماننے والے کی جان کے در پہ ہو؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت بڑھ گئی مصر کے ماحول میں تو یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دفاع میں آگے آیا۔ یہ پہلے سے مومن تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت اس کو میسر رہی تھی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے اللہ جل جلالہ نے جو اس کو علم دیا تھا حواس خمسہ کی شکل میں، وحی الہی کی شکل میں، عقل کی شکل میں، تو صحبت نے اس علم کو 4 چاند لگائے، نتیجتاً وہ مسلمان ہوا اور اپنے ایمان پر ایسا ڈٹا کہ فرعون کا جبر اور ظلم بھی اس کو اپنے ایمان سے نہ ہٹا سکا، اور ایک زمانے تک اس نے کسی مصلحت کے پیش نظر اپنا ایمان چھپائے رکھا، لیکن جب موقع آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دفاع میں کھل کر سامنے آیا۔ قرآن کریم نے صرف رجل کے نام سے اس کو پکارا ہے، رجل کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے، وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ فرعون کی آل میں سے ایک رجل مؤمن نے کہا۔ اب یہ کون تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، گویا شاہی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کو مراعات بھی حاصل ہوں گی، لذتیں بھی دنیاوی اس کو حاصل ہوں گی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت نے اس کو ایسا چمکایا کہ پھر آخرت کے راستے میں اور ہدایت کے راستے میں نہ تو شاہی خلاتیں رکاوٹ بن سکیں، نہ شاہی مراعات رکاوٹ بن سکیں، اور نہ ہی دنیا کی طلب اور دنیا کی لالچ دین حق کے راستے میں اس کے لیے رکاوٹ ثابت ہو سکی۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی پاداش میں فرعون نے اس کو بھی جادوگروں کے ساتھ سولی پر لٹکایا تھا۔ جادوگروں کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر میں جادوگروں کا طوطی بولتا تھا، جادوگروں کا عروج تھا، بڑے بڑے جادوگر مصر کے ماحول میں پائے جاتے تھے۔ عام طور پر اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ پیغمبر کو معجزہ ایسی جنس میں سے عطا فرماتا ہے جو جنس اس زمانے میں رائج ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا چرچا تھا، تو اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی ایسا عطا فرمایا جس کے سامنے جادوگر بھی عاجز آ گئے۔ معجزہ کیا تھا کہ ان کے پاس عصا تھا، اور وہ جب عصا پھینکتے تھے تو وہ ایسا اژدہا بن جاتا تھا جو حرکت کرتا تھا، اور لوگ اس کو دیکھ کے دنگ رہ جاتے تھے۔ تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے پورے مصر سے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا، ہرکارے دوڑائے، چاروں طرف ملک میں قاصد بھیجے کہ جو بڑا جادوگر ہے اس کو لے کر آؤ۔ ایک دن مقرر کیا، دن بھی میلے کا، کہ ایسا دن جب قوم جمع ہوتی ہے کسی میلے کے لیے یا کسی کھیل تماشے کے لیے، مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے اجتماع میں جادوگروں کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کروایا جائے، اور فرعون کو یقین تھا کہ یہ بڑے بڑے جادوگر ہیں، اپنے فن میں نامور ہیں، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور لوگوں کے اجتماع میں یہ معاملہ ہوگا تو لوگوں کے سامنے حقیقت کھل جائے گی۔ تو اجتماع کا دن مقرر ہوا، چاروں طرف سے ملک سے جادوگر آئے، اور انہوں نے آ کر فرعون سے مطالبہ کیا کہ یقیناً تم ہمیں بڑے انعام سے نوازو گے جب ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو فرعون نے کہا ہاں تم میرے مقربین میں شامل ہوگے، تمہارا شمار میرے منظور نظر افراد میں ہوگا اگر تم موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کامیاب ہوئے۔ اب مقابلہ ہوا، جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہلے اپنی عصا پھینکیں، پہلے آپ اپنا فن دکھائیں یا ہم دکھائیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پہلے اپنے فن کا مظاہرہ کرو۔ تو انہوں نے رسیاں پھینکی، اور وہ رسیاں دیکھتے ہی دیکھتے سانپ کی شکل میں بدل گئیں۔ لوگوں کو ایسا نظر آنے لگا جیسے وہ سانپ ہیں، حرکت کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا میدان میں آیا تو اس نے فرعون کے جادوگروں کے جادو کو ختم کر کے رکھا۔ لوگوں کے سامنے معاملہ واضح ہوا۔ اب جادوگر جو اس فن سے متعلق تھے، جو جادو کو جانتے تھے، جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کے معاملے کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، چونکہ وہ اس فن سے وابستہ لوگ تھے۔ عام لوگ تو نہیں سمجھ سکتے تھے کہ دونوں میں فرق کیا ہے، معجزہ کیا ہے، جادو کیا ہے، لیکن جو پہلے سے جادوگر ہے
جو جادو کے فن کو جانتا ہے وہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ تو جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ یہ معجزہ نہیں، یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ واقعتاً کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ گویا ایک لمحے میں انہیں یقین آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ جل جلالہ کے برحق پیغمبر ہیں۔ تو فوراً ان میں طلب پیدا ہوئی ہوگی۔ اب ادھر ان میں طلب پیدا ہوئی، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ ان پہ پڑی، اور پیغمبر کے ایک لمحے کی نگاہ یہ 100 سال 1000 سال کی صحبت صالح سے برتر ہوتی ہے، چونکہ پیغمبر کی نگاہ ہے۔ تو پیغمبر کی نگاہ نے اللہ کے حکم سے پھر اپنا کام دکھایا، اور وہ جادوگروں کا دل ایسا پلٹا کہ وہ فوری طور پر سجدے میں گئے۔ اب فرعون چیخا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو پہلے سے لگتا ہے کہ آپس میں ملے ہو اور یہ تمہارا بڑا ہے، اور خبردار اگر تم باز نہ آئے تو لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دوں گا، اور تمہیں کھجور کے تنوں پر تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ اب چونکہ پیغمبر کی ایک لمحے کی صحبت ہی صحیح، لیکن انہیں صحبت میسر آ چکی تھی، اور اس صحبت نے ان کے پاس پہلے سے موجود علم کو 4 چاند لگائے تھے۔ نتیجتاً وہ ایسے طاقتور ایمان کے مالک بنے کہ فرعون کی بڑی سے بڑی دھمکی بھی اثر انداز نہ ہو سکی، اور انہوں نے کہا کہ فَخْذِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو تیرے دل میں آتا ہے کر گزر، تو زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو ہمارے خلاف کوئی کارروائی کرے گا تو اسی دنیا میں کر سکے گا، تمہاری سزا کا تعلق صرف اسی دنیا سے ہوگا نا، اور ہماری نظر اب عالم آخرت پہ ہے۔ چنانچہ جادوگر سولی پہ چڑھ گئے، اپنی جان قربان کر گئے، لیکن اپنے ایمان سے پیچھے نہ ہٹے۔ یہ جو اتنا مضبوط ایمان اللہ نے انہیں عطا فرمایا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ پیغمبر کی صحبت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کا اثر تھا، چاہے ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو۔ یہی صحبت فرعون کو بھی میسر تھی، لیکن فرعون میں طلب نہیں تھی۔ جب اس میں طلب نہیں ہے تو نہ اسے صحبت بدل سکی، اور نہ ہی اسے وحی بدل سکی، نہ اس پہ تورات کے احکام اثر انداز ہوئے، اور نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نے اس کو بدلا۔ تو معلوم ہوا کہ جب انسان میں طلب ہو اور طلب کے ساتھ اسے صحبت بھی میسر آ جائے تو اس کے پاس پہلے سے موجود علم، جو حواس خمسہ کے ذریعے ہو یا عقل کے ذریعے ہو یا وحی الہی کے ذریعے ہو، وہ چمک اٹھتا ہے۔ حبیب نجار کا واقعہ قرآن کریم ہمیں سناتا ہے، سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں اس نیک مومن مرد کا واقعہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے کسی علاقے میں 3 رسول بھیجے تھے۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ یہ وقت کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے نمائندے تھے، گویا یہ اللہ کے رسول تھے۔ بہرحال اللہ کا پیغام لے کر کسی علاقے میں 3 حضرات گئے، وہاں کے لوگوں نے انکار کیا، اور دور دراز میں رہنے والا ایک شخص جس کا نام حبیب نجار مفسرین بتاتے ہیں، وہ ایمان لایا، اور اتنی اللہ نے اسے ایمان پر اتنی استقامت عطا فرمائی کہ جب ساری قوم ان 3 رسولوں پر چڑھ دوڑی تو دور سے یہ دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے آ کے ان پیغمبروں کی حمایت کرنا چاہی۔ نتیجتاً قوم نے اس کو پاؤں تلے روند ڈالا، شہید ہوا، لیکن اپنے ایمان سے پیچھے نہ ہٹا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ عین اس وقت جب وہ اپنی قوم کے لوگوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہا تھا، اس وقت بھی وہ لوگوں کے لیے استغفار کر رہا تھا، اور جب شہید ہو کر جنت پہنچا تو وہاں بھی اس نے یہی کہا کہ کاش میری قوم جان لیتی کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا ہے۔ تو اس عظیم آدمی کو اللہ جل جلالہ نے یہ عظمت جو عطا فرمائی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ وقت کے پیغمبروں کی یا پیغمبر کے نمائندوں کی صحبت تھی۔ جب صحبت صالح اس کو میسر تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایسا طاقتور ایمان عطا کیا کہ وہ تنہا پورے ماحول کی مخالفت مول لینے کے لیے تیار تھا۔ اور بھی جگہ جگہ آپ کو تاریخ میں واقعات بکھرے ہوئے ملیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے دائرے میں آئے
تو بڑے سے بڑے جابر سے ٹکرا گئے، لیکن دین حق سے واپس لینے کا سوچا تک بھی نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے اور اہل مکہ کے ظالموں کے ہر قسم کے ظلم کا سامنا کیا، لیکن دین حق کے دائرے سے واپس نہیں ہٹے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ باہر سے مکہ میں آئے تھے، یہی انہوں نے تجارت کی۔ جب مسلمان ہوئے، مدینہ جانے لگے، ہجرت کرنے لگے، تو قریش نے راستہ روکا اور کہا کہ تم نے ہمارے ہاں آ کر مال کمایا ہے، اگر تم نے مدینہ جانا ہے تو جو مال تم نے ہمارے ہاں کمایا ہے یہ مال چھوڑو۔ انہوں نے سب کچھ چھوڑا، لیکن ہجرت کا ارادہ ترک نہ کیا، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تنہا پہنچ کے سارا مال قربان کر دیا، اپنی عمر بھر کی کمائی قربان کر دی، لیکن دین حق پر عمل کرنے میں مال کو رکاوٹ نہ بننے دیا۔ درجنوں واقعات آپ کو ملیں گے صحابہ کرام کے کہ کس طریقے سے انہوں نے دین کے راستے میں قربانیاں دی۔ اور یاد رکھیے کہ جب انسان کو صحبت صالح میسر ہوتی ہے، پھر وہ صرف دین پہ عمل پیرا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو دین کے ہر حکم پر عمل کرنے میں فخر محسوس ہوتا ہے، وہ اس پر خوشی اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ معروف ہے کہ انہیں ایک مرتبہ کسی یہودی نے، کسی اہل کتاب کے شخص نے طعنہ دیا کہ یہ کیا تم لوگوں کو پیغمبر معمولی باتیں بھی بتاتے ہیں؟ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، وہ ہمیں ہر قسم کی بات بتاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں قضاء حاجت کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ اب یہ ان کا احساس برتری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تعلیم پر، پیغمبر کی ہر ادا پر ان کو فخر تھا، انہیں اس پہ ناز تھا، اور اس کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو گرانا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ میں اور آپ بہت سارے معاملات میں دین پر کمپرومائز کر جاتے ہیں، تو دین کے معاملے میں ہم مداہنت کر جاتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ چیز حق پر ہے، لیکن معاشرے کے جبر میں آ کے، معاشرتی دباؤ میں آ کے میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ بہت ساری سنتیں جن کا تعلق حلیے سے ہے، لباس سے ہے، جن کا تعلق معاشرت سے ہے، دین کے جن احکامات کا تعلق آپ کی سماجی تقریبات سے ہے، آپ کے خاندانی میل جول سے ہے، وہاں ہر شخص کو معلوم ہے کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے اور باطل کیا ہے، لیکن وہاں حق کو جانتے ہوئے بھی مسلمان اس پہ عمل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ معاشرتی دباؤ میں آ کے۔ اور یہ معاشرے کا دباؤ کوئی انسان کیوں قبول کرتا ہے؟ کیونکہ اسے صحبت صالح میسر نہیں ہے، اس نے اپنے دین کو اتنا طاقتور نہیں کیا کہ اسے اس پہ احساس تفاخر ہو سکے اور اس کو اپنے دینی امور پر ناز ہو سکے۔ اس لیے قرآن کریم ہمیں دہائی دیتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو دین میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے مکمل دین کو اپنے اوپر نافذ کرو۔ ایسا نہ کرو کہ مسجد میں آ کے نماز تو پڑھ لی، لیکن شادی بیاہ کی تقریبات میں مخلوط مجلس ہوگی، وہاں ناچ گانا ہوگا، وہاں پیسہ پانی کی طرح بہایا جائے گا، اور وہاں فضول رسموں کو آپ اپنی تقریبات کا لازمی جز بنائیں گے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے بعض احکامات پر تو ایمان لائے اور بعض کا انکار کیا۔ قرآن کریم یہود سے مخاطب ہے، یہود کچھ باتوں کو مانتے تھے، کچھ انکار کرتے تھے، کچھ کا انکار کرتے تھے۔ وہی بیماری ہمارے اندر بھی ہیں، نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، صدقہ خیرات بھی کر لیں گے، 4 حج بھی کر لیں گے، سالانہ عمرہ بھی کریں گے، تبلیغ میں بھی چلے جائیں گے، لیکن سماجی تقریبات اپنی مرضی سے کریں گے، اور اپنا جو حلیہ ہے، اپنی جو رسم و رواج ہے، جو مغربی تہذیب ہے، اس کو ہم اپنائیں گے۔ وہاں پھر انسان معاشرتی دباؤ کا سامنا نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے صحبت صالح میسر نہیں ہے۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ انسان کے پاس جو علم کے ذرائع ہیں، ان علم کے ذرائع میں برکت پیدا ہوتی ہے صحبت صالح کی وجہ سے، یا اس کا فائدہ انسان کو ہوتا ہے صحبت صالح کی وجہ سے۔ آج علم کے ذرائع تو بہت ہیں،
آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، دین کے سارے احکامات آپ ایک کلک پر معلوم کر سکتے ہیں، گوگل کے ذریعے، موبائل کے ذریعے۔ علم کے ذرائع جتنے آج کے دور کے مسلمانوں کو میسر ہیں، سابقہ ادوار میں یہ ذرائع مسلمانوں کو میسر نہیں تھے، لیکن عمل میں جتنا آج کا انسان کمزور ہے، جتنا آج کا مسلمان کمزور ہے، گزشتہ تاریخ میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی۔ تو وجہ کیا ہے کہ علم کے ذرائع تو ہیں، لیکن ان ذرائع کو نفع آور بنانے والی صحبت صالح نہیں ہے، اور انسان میں طلب نہیں ہے۔ طلب پیدا ہونی ہے صحبت صالح سے، اور صحبت انسان کو میسر نہیں ہے۔ قدیم زمانے میں خانقاہیں ہوتی تھیں، لوگ بزرگان کے پاس جاتے تھے، ان کے قدموں میں بیٹھتے تھے، ان کی جوتیوں کی برکت سے انسان کے پاس موجود علم میں فائدہ آتا تھا، ان کی زندگی انسان دیکھتا تھا۔ کتابوں میں تو آپ سنتیں پڑھتے ہیں، اور ایک بزرگ کی زندگی میں آپ سنتیں دیکھیں گے، چلتا پھرتا سنت کا مجموعہ لوگوں کو خانقاہ میں ملتا تھا، لیکن اب وہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب تو خانقاہوں کے نام پہ ڈھکوسلے ہیں، اور کچھ لوگوں کے پاس وقت بھی نہیں ہے کہ مادیت کا دور ہے، ہر انسان اپنی مصروفیات میں اتنا گھرا ہوا ہے کہ وہ نماز کے لیے بمشکل وقت نکالتا ہے، وہ خانقاہ کے لیے کہاں وقت نکالے گا۔ تو اس دور میں جب صحبت صالح لوگوں کے لیے مشکل بن چکی ہے، تو اس کا متبادل کیا ہے؟ اس کا متبادل سیرت کا مطالعہ کرنا ہے، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ نمبر 2، صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھا جائے۔ احادیث جب آپ پڑھیں گے اس میں آپ کو سنتوں کی تعلیم ملے گی، اور جب صحابہ کے واقعات آپ پڑھیں گے تو آپ کو سنتوں کا اطلاق نظر آئے گا کہ صحابہ کرام نے سنتوں پر عمل کیسے کیا۔ اسی طریقے سے جو مسلمانوں کے اسلاف گزرے ہیں، جو ہمارے بزرگان گزرے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان کی سوانح حیات پڑھنی چاہیے۔ بزرگوں کے حالات پڑھنے کو اپنا معمول بنانا چاہیے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 2-3 اوراق سیرت کے پڑھ لیجئے، کچھ اوراق صحابہ کے واقعات کے پڑھ لیجئے، کچھ ماضی قریب کے بزرگوں کے واقعات پڑھ لیجئے، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہر زمانے میں اللہ کے نیک لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور دین کے احکامات پر عمل کیسے کیا۔ اسی طریقے سے مسجد کے ساتھ تعلق صرف نماز کی حد تک نہ ہو کہ آئے نماز پڑھی اور چلے گئے، بلکہ مختلف مساجد میں جو اجتماعی اعمال ہوتے ہیں ان میں شریک ہونا چاہیے۔ کہیں درس حدیث ہے، کہیں درس قرآن ہے، کہیں مسائل کی تعلیم ہو رہی ہے، کہیں تبلیغ کی تعلیم ہو رہی ہے، کہیں جماعت گشت کے لیے نکل رہی ہے، تو ان اجتماعی عبادات میں شریک ہونا چاہیے۔ اور ان اجتماعی عبادات میں شریک ہونا یہ صحبت صالحی کا متبادل ہے، کہ گویا آپ کو اچھی صحبت مل رہی ہے، کسی ایک انسان کی نہ صحیح، اچھے ماحول کی صحبت آپ کو میسر ہوگی۔ تو یاد رکھیے موجودہ دور میں اگر ان چیزوں پہ ہم نے عمل نہ کیا تو ہماری بدعملی میں کمی نہیں آئے گی۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، معلومات کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آج کے دور کا ہر انسان دین کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، اور جب جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ موبائل نکالتا ہے اور گوگل سے ہر چیز معلوم کر لیتا ہے۔ معلوم تو کر لیا، اب اس پہ عمل کیسے کرنا ہے، جذبہ کہاں سے آئے گا، طلب کیسے پیدا ہوگی، وہ صرف ذرائع سے نہیں پیدا ہوتی، ورنہ سب سے بڑا عالم شیطان ہے۔ ساری دنیا کے علماء مل جائیں وہ شیطان کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنا علم اللہ نے اسے دیا، لیکن باوجود اس تمام تر علم کے اور تمام تر ذرائع کے گمراہ ہے اور گمراہی کا ذریعہ ہے۔ تو صرف معلومات کافی نہیں ہوتی، بلکہ عمل سیکھنا پڑتا ہے، اور عمل ماحول سے سیکھا جاتا ہے، اور ماحول ہی آپ کے سامنے ہے کہ اجتماعی معاملات میں شریک ہو جائیں، اور اگر بزرگان میسر نہیں ہیں ان کی سوانح عمریاں موجود ہیں، ان کی سوانح عمریاں پڑھیے، صحابہ کرام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اور سب سے اہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ تو جب سیرت کا بھی مطالعہ ہوگا تو آپ کو پیغمبر کے حالات کا علم ہوگا، اور جب بزرگان اور صحابہ کے واقعات پڑھیں گے تو آپ کو معلومات ملیں گی کہ پیغمبر کے ان سنتوں پر، ان عادات پر عمل کیسے ہوتا ہے، اور پھر انسان کی زندگی رواں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔